بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من شر الناس منزله عند الله يوم القيامه عبد اذهب اخرته بدنيا غيره. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے لیے برباد کر لی۔ دوستو، اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کی دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی، کسی کو قتل کر دیا تاکہ اس کا مال و دولت ہڑپ کر جائے، اور قتل کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا کہ اپنی آخرت تباہ ہو گئی۔ یا کسی شخص پر ظلم کیا یا ظالم کا ساتھ دیا تاکہ اس سے مال و دولت بٹور سکے، تو اس کی دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ایسا گناہ کیا جس سے اپنی آخرت تباہ ہو گئی۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی۔ جیسے ہمارے یہاں یہ بہت بڑا عذر ہے نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ پوچھیں یار نماز پڑھ نہیں آئے تو وہ کہتے ہیں دکان پہ بیٹھے تھے اور کام میں مصروف تھے، بچوں کی روزی روٹی کا کر رہے ہیں۔ تو بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، چونکہ حضور کا فرمان ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ ان صلحت صلح سائر اعمالی، نماز پوری ہوئی تو باقی اعمال پورے ہوں گے۔ وہ ان فسدت فسدت سائر اعمالی، اور اگر خدا نخواستہ نماز کم پڑ گئی تو باقی سارے کے سارے اعمال کم پڑ جائیں گے۔ اب اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں نماز چھوڑ کے، کس لیے جی؟ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے۔ تو بھائی، بچوں کے لیے کمانا اچھی بات ہے، یہ ذمہ داری بھی ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی آخرت اور قبر کا فکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا فرائض اور ارکان اسلام کی ہمیں بھرپور پابندی کرنی چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔